بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ایک گھر کے اندر ہونی چاہیے وہ بچوں کی تربیت ہے۔ یہاں بچوں کی تربیت کیسی ہے کہ امام حسن کو بھیجا جاتا ہے مسجد نبوی، جاؤ اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ بیٹا اور رسول خدا کے اپنے نانا کے پاس جاؤ، کیا بیان کرتے ہیں، کیا سنتے ہیں۔ اب وہ روز آ کر جو قرآن کی آیتیں آتی تھیں ان کا بیان ہوتا تھا، تفسیر ہوتی تھی، آ کے اپنی والدہ کو بتاتے تھے۔ خوب یعنی علم حاصل کرنا، مسجد میں جانا، خوب یہ آداب ہیں۔ اور اس کے بعد بی بی جب بچے آتے ہیں تو کیا کہتی ہیں، ہم حدیث قصہ میں بھی سنتے ہیں، یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو کیا ہم اپنے اولاد کو کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک؟ نکل جائے یہاں سے بھی، آنکھوں میں درد ہو رہا ہے۔ کیونکہ آج کل حالات ایسے، انسان پریشان ہے۔ آج ہم بچوں کو برداشت نہیں کر پاتے، تحمل نہیں کر پاتے۔ بچہ اگر کچھ کہہ دے تو آپ کے پاس اتنے اپنی مشکلات ہوتی ہیں، اور آ بھی جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بچہ آج کل رو رہا ہو، آپ موبائل پکڑا دیتے ہیں، یہ لے لو کھیلو۔ یعنی جو رہی صحیح تربیت تھی وہ بھی گئی۔ ماں باپ تربیت کرتے ہیں اولاد کی، اور تربیت زبان سے نہیں کی جاتی، تربیت عمل سے کی جاتی ہے۔ آپ اپنے بچے کو بولے نماز پڑھو، نماز پڑھو، کیسے پڑھے؟ آپ خود پڑھیں، وہ خود بخود پڑھے گا۔ ماں بچی کو بولے بیٹا حجاب کرو، حجاب کرو، آپ بچپن سے اس کو خود حجاب کرتی تو بچی بھی حجاب کرتی۔ یعنی بچپن سے بچی کو ایسی تربیت دی جائے کہ حجاب اسے اپنے بدن کا جز نظر آئے۔ یعنی اگر حجاب اٹھایا یعنی گویا بدن کا کوئی جز اتار رہی ہے۔ محرم نامحرم کا فرق پتا ہو اسے، نہیں وہ تو ہمارے کزن ہے، وہ کزن نامحرم ہے، وہ ہمارے یوں ہیں، ہمارے یوں، مگر اسلام آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں اسلام سے، خدا بہتر جانتا ہے۔ بچی 9 سال کی بالغ ہو گئی ہے، تکلیف واجب ہے اس کے اوپر، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حجاب واجب ہے۔ یہاں بچیاں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں اور بال کھلے ہوئے جو ہے وہ رشتہ داروں کے گھوم رہی ہیں۔ یہ گناہ کس کے سر پر ہوگا؟ ماں باپ کے سر پہ ہوگا۔ ایک بے حجاب عورت 3 لوگوں کو جہنم میں لے کے جا سکتی ہے، اپنے باپ کو، اپنے شوہر کو اور اپنے بھائی کو لے کے جا سکتی ہے۔ خوب تربیت کرو۔ بیٹی 9 سال میں واجب ہو جاتی ہے، پردہ واجب ہے اس کے اوپر 9 سال میں۔ ہمارے یہاں نہیں، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچی نہیں ہے۔ محرم نامحرم سکھائیں، 7 سال میں سکھائیں اسے۔ 7 سال کی بچی کو محرم نامحرم سکھا دیں، یہ کزن تمہارا محرم نہیں ہے، یہ نامحرم ہے تمہارا۔ اسلام پوری قرآن کی آیتیں آپ کو بتا رہی ہے محرم نامحرم۔ آپ اپنی بچی کو 7 سال سے سکھائیں تاکہ 9 سال تک وہ الرٹ ہو جائے، اسے پتہ ہے کس کے آگے حجاب میں آنا ہے، کس کے آگے حجاب میں نہیں آنا، گھر کے اندر کس سے بات کتنی کرنی ہے۔ اسلام ہے جانے محترم، خدا جانتا ہے کہ اس ہیرے کو کیسے چھپا کے رکھنا ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ رجب علی خیاط جو بہت بڑے عارف تھے، سڑک پہ جا رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، تو ایک خاتون جو بے حجاب تھی، بال اس کے کھلے ہوئے تھے، تو یہ اس کو دیکھ رہے تھے، تو کہا بابا آپ ہمیں منع کرتے ہیں نا محرم کو نہیں دیکھے، آپ اس کو دیکھ رہے۔ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ کہا کیا؟ کہا یہ اپنے ساتھ آگ لے کے جا رہی ہے۔ نامحرم عورت، بال کھلے ہوئے، بدن نمایاں، آج کل جو ہمارے عام ہو گیا ہے۔ کہا یہ جو جا رہی ہے سڑک پہ، یہ آگ جہنم کی اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے، جو اس کو دیکھتا ہے وہ بھی اسی آگ میں چلا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لو کیا آدمی کہاں آگ کے اندر گھوم رہا ہے صبح شام۔ سارے جب آپ تربیت نہیں کریں گے نہیں ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی واجبات، نماز اپنے ٹائم پر، اپنے روزے، یہ سب جو ہے وہ خود کر لے۔ عزیزان محترم، اپنی زندگی میں دیکھیں خدا کتنا ہے۔ یہ جو رابطہ ہے ہمارا، یہ خدا نے دیے ہیں سارے رابطے، لیکن ہم ان رابطوں میں کھو گئے ہیں۔ یہ جو کنیکشن ہے، یہ جو کمیونیکیشن ہے، یہ جو رشتے ہیں، بعض اوقات ہم ان رشتوں کی خاطر
خدا کے حدود کو توڑ دیتے ہیں. انسان اولاد کی خاطر حرام کماتا ہے, یہی کرتا ہے. انسان اپنے نام کو بچانے کے لیے لوگوں کا حق کھا جاتا ہے. انسان اپنے عزت اور اپنی ذاتی اور ظاہری نفس کی خاطر لوگوں کو جو ہے وہ دبا دیتا ہے, لوگوں کو کچل دیتا ہے. یہ سب ظاہر ہے. قرآن جہاں اولاد کو زینت کہہ رہا ہے, وہیں قرآن اولاد کو فتنہ بھی کہہ رہا ہے. اگر یہ خدا کی طرف لے کے جائے تو زینت ہے, مال, اولاد. لیکن اگر یہ خدا سے دور کر دے, فتنہ ہے. یہ رابطے, بعض اوقات ہم ان رابطوں کے لیے خدا کو کھو دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی سے لڑائی ہو گئی, کسی سے نفرت ہو گئی, کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کہہ دیا, آپ دشمن ہو جاتے ہیں, جبکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا تھوڑی دیر کی ہے. یہ رابطہ بھی تھوڑی دیر کا ہے. چاہے آپ کا سگا بھائی ہو, سگی بہن ہو, لوگ دشمن ہو جاتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ خدا ان رابطوں کے ذریعے سے میرا امتحان لے رہا ہے, خدا مجھے دیکھ رہا ہے. یہ رابطے تھوڑی دیر ہیں. جہاں آپ مر گئے وہاں آپ کا نام ختم ہو گیا. لوگ یہ نہیں بولیں گے کہ صدر تھا, پریزیڈنٹ تھا, سی او تھا. لوگ کہیں گے مردہ پڑا ہے, مردہ ہے. پروردگار مرتے ہی انسان سے اس کی شناخت چھین لیتا ہے. یہ سب ٹیمپریری رابطے ہیں, اصل رابطہ پروردگار ہے. جبکہ مومن کی صفات ہے کہ اسے جب بہت کچھ ملے تو وہ خوش نہیں ہوتا, اور کچھ چھن جائے تو بہت مغموم نہیں ہوتا. اس کا غم صرف اور صرف لقاء اللہ کی وجہ سے. اس کا غم صرف یہ ہے کہ وہ خدا سے دور ہے. اس کا غم یہی ہے کہ ابھی تک وہ دنیا کی قید میں ہے. دنیا سجن و مومن ہے, دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے. مومن وہ ہے جو دن میں کئی دفعہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے. دنیا اس کے لیے ایک وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا. وہ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں, ہم کتنا اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر انگیج کیے ہوئے ہیں. ہر چیز لے لیں, ہر چیز بنا لیں, اپنا نام بنا لیں, یہ کر لیں, اور آہستہ 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 ہم اپنے آپ کو بھول جائیں گے. اگر وہ مجھے مشکل دے رہا ہے, اگر میری زندگی میں کوئی مشکلات ہیں تو کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے. کیونکہ وہ مجھے اصل اس نے مجھے چھوڑا نہیں ہے. وہ مجھے توجہ دے رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے, میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا. ایسے تو غلطیاں کرتا ہے مگر میں چاہتا ہوں کسی طریقے سے پلٹ آ, اسی لیے میں تجھے مشکل دے رہا ہوں. تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ شب 3 شعبان ہے, ولادت باسعادت شہزادہ عالم سید الشباب الاہل الجنہ, وہ جو قرۃ العین سیدہ ہے, وہ جو تسکین قلب رسول اللہ ہے, وہ جو کائنات کے امام کا چشم اور چراغ ہے, حسین ابن علی. آج اس ہستی کی ولادت کی رات ہے. عالم خوشی منا رہا ہے, کیونکہ جس دن سیدہ کے گھر میں خوشیاں ہوں, کائنات کا ایک ایک چپا چپا اسی خوشی میں مبتلا ہے. اور کیوں نہ ہو, کیونکہ وہ دنیا میں آ رہا ہے کہ جس نے تا قیامت بشریت کو باقی رکھنا ہے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ کاش یا لیتنی کنت معکم, کاش میں مولا آپ کے ساتھ ہوتا. آج کہاں ہوں؟ وہ جہاں آج ہوں ادھر بھی خود بدلا امام حسین نے. رسول کے نواسے تھے, بیٹھے رہتے مدینہ میں, کیا فرق پڑتا تھا؟ کیا فرق پڑتا تھا؟ نہیں, خود اسلام اپنی بقا کے لیے خون مانگ رہا ہے. کس کا خون؟ ان کا خون جنہیں رسول نے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا. ان کا خون کہ جنہوں نے لابِ دہان رسول خدا کو چوس کر اپنے بدن کو وجود دیا. یہ خون بہت قیمتی ہے, یہ خون بہت قیمتی رہے گا, اور جب تک, اور یہی خون ہے جس نے آج